अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ द लाइन ब्रेकर की न्यू एपिसोड। और ये पार्ट 1 है। 20 नहीं, ये तो एपिसोड नंबर 22 है। इसके बाद एपिसोड नंबर 23 भी साथ ही और चलेगी। 2 मिनट के बाद एपिसोड नंबर 23 स्टार्ट हो जाएगी। बल्कि ये एपिसोड नंबर 23 है। 24 जो है 2 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो देखते रहिएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर, एपिसोड नंबर 23। जेनिफर कमरे में आई तो वो ऑफ वाइट कुर्ता शलवार पहने अपनी वॉच का लॉक बंद कर रहा था। वो पलक झपके उसे देख रही थी। उनके 2 बेटे दूल्हा बन चुके थे। सब ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी, लेकिन यौशे के चेहरे पर एक अजीब चमक थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था। तुम सेहरज़दा लग रहे हो यौशे, उसकी माँ ने उसे कंधों से थाम कर कहा। वो एकदम संजीदा सा हो गया था। इस जुमले ने पल भर में उसे बहुत कुछ याद करवाया था। वो उसका माथा चूमते पलट गई थी। वो वहाँ से निकलकर नीमल के कमरे में आई थी। उसे इस तरह उजड़े हालों देखकर उनका दिल डूब सा गया था। इस वक्त नीमल को कुछ भी समझाना बेकार था। वहीं बैठकर जेनिफर ने खामोशी से उसे ज्वेलरी पहनाई, फिर उसके बाल बनाए। देखा फातिमा, मेरी बेटी वैसे ही खूबसूरत है, इसे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सुता चेहरा लिए सुन रही थी, तभी इब्राहिम भी अंदर आए थे। उनका आना समझो नीमल के लिए हद साबित हुआ था। वो तो उसकी शक्ल देखकर वैसे ही परेशान से हो गए थे। उनके करीब आते ही वो फूट फूट कर रो दी थी। वो बदहवास से उसे चुप कराने में लगे थे। वो क्यों रो रही थी वो जानते थे। यौशे के सामने वो उसके फैसले का मान नहीं रख पाए थे, और अब वो उसे प्यार से थपकते यही समझाने लगे थे। वो सब घर वालों के बीच बैठा हुआ था। डिनर से वो लोग फारिग हो गए थे। उसने रिस्ट वॉच पर टाइम देखा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जमात का टाइम निकल गया था। ये नीमल बाहर क्यों नहीं आ रही? इसहाक ने भवें सुकेड़े सोचा, क्योंकि 5 मिनट पहले ही उन्होंने फातिमा से उसे बाहर लाने को कहा था। तभी फातिमा दादा के पास आई थी। यौशे की नज़रें और वजूद का हर हिस्सा फातिमा की तरफ मुतवज्जा था। वो उसके चेहरे के तासुर और होंठों की जुम्बिश को पढ़ चुका था और समझ चुका था कि उसकी बेगम साहिबा ने बाहर आने से मना कर दिया है। उसने दादा को देखा। वो संजीदा नजर आ रहे थे। फातिमा पीछे हुई थी। तभी जेनिफर की नज़र अपने ससुर पर पड़ी थी। वो भी कुछ समझ गई थी। मैं लेकर आती हूँ उसे। जेनिफर बेटा रहने दे, वो अंदर ही ठीक है। उनके कहते ही वो रुक गई। इसहाक ने नज़र बचाते यौशे को देखा। उसके चेहरे की रौनक मान पड़ गई थी। माहौल में वाज़े खामोशी छा गई थी। हद है वैसे नीमल पर। उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम दादा की इज्जत का ख्याल रख लेती। ये तो खुली बेइज्जती है तुम्हारी कि उसने तुम्हारे साथ बैठना तो दूर बाहर आना भी पसंद नहीं किया। मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक नहीं करती, और इस शादी से तो मुझे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही। हो सकता है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो। यहाँ तो मजाल है कि तुम्हारे मामले में किसी के मुंह से भाप भी निकल जाए। जोया उसके बराबर में बैठी मध्यम आवाज़ में बोल रही थी। वो नीमल के मामले में गलत बंदे को बहका रही थी। यौशे ने गहरी सांस ली। बेइज्जती तो वाकई उसकी हो गई थी, और वो किसी और में इंटरेस्टेड हो ये बात तो वो कभी मान ही नहीं सकता था। वो उठ गया था कि सबकी नज़रें भी उसी पर थीं। मैं नमाज अदा करके आता हूँ, उसने दादा के करीब आकर कहा था। हाँ ठीक है, जाओ। वो बाहर निकल गया था। जेनिफर ने नीमल के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो उसे लिए इस्माइल के कमरे में आ गई थी। वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ। चेहरे पर छाई संजीदगी ख़त्म हो गई थी। अपनी 28 साल ज़िंदगी में वो आज पहली बार दिल से खुश था, मुतमईन था। बहुत गलत कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा नाराज़ होना बनता है। तुम इस रिश्ते की हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ, खुद मुझे 17 साल लगे इस रिश्ते की हकीकत को जानने में। जो बेइज्जती उसकी थोड़ी देर पहले घर पर हुई थी, उसने बड़े ही तहम्मुल मिजाजी और आला ज़रफ़ी से उसके हृदय घूंट को शहद की तरह पिया था। और किसी भी शौहर के लिए ऐसी आला ज़रफ़ी दिखाने के लिए शिद्दत इश्क होना ज़रूरी नहीं है, बस दिमाग की फ्रीक्वेंसी ज़रा हिली हुई होनी चाहिए। और फिलहाल यौशे भी उसी कैफियत में था।
اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ کیا یاد آیا تھا! ایسے خاص موقع پر ان لائنوں کی سرگوشیاں ہو جاتی تھیں۔ جو برا وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، وہ اس عورت کے ہاتھوں اسے بے عزت تو ہونا ہی تھا۔ جسے وہ اونچے مقام پر رکھ چکا تھا، وہ اٹھ گیا۔ دل بوجھل ہونے کے باوجود بھی وہ خوش تھا۔ واپسی کے راستے پر اسے اپنے اوپر ایک عجیب سا رشک بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بچپن سے جسے چاہا تھا، اللہ نے اسے وہی عطا کیا تھا۔ ادھر وہ غمگین تھی، دکھی تھی، بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر اسے وہی بات یاد آ رہی تھی جو اس نے یوشے سے کی تھی، کسی زانی شرابی سے بہتر میں مرنا پسند کروں گی۔ مرنا! میں مری تو نہیں، کاش اس کی تضحیک آمیز نگاہوں کو دیکھنے سے پہلے وہ مر جاتی، نہ مرتی، کم از کم بے ہوش ہی ہو جاتی۔ کیا کروں اللہ! اگر اس نے میرا مذاق اڑایا یا مجھے ذلیل کیا تو میں آپ کی قسم کھا رہی ہوں، میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ بے حد جذباتی انداز میں سوچتے سچ مچ اسے مارنے کے لیے کوئی چیز دیکھنے لگی۔ سائڈ ٹیبل پر ہی ماربل کا واز پڑا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، واز کو دیکھتے وہ پلان بنا چکی تھی۔ وہ آیا تو لاؤنج میں اور کوئی نہیں تھا سوائے ابراہیم اور جینیفر کے۔ یقیناً وہ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ نیمل کے بارے میں اسے سمجھا چکے تھے اور خاص طور پر اسے نیمل سے معافی مانگنے کی تاکید کی تھی۔ اوکے، پھر کمرے میں جاؤ۔ جی آپ لوگ نہیں جا رہے کمرے میں، اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ یوشے تم کنفیوز ہو رہے ہو۔ ہاں بہت، پتہ نہیں آج میں آپ کی بیٹی کے ہاتھوں بچتا بھی ہوں کہ نہیں۔ آثار تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، جینیفر بولی تو وہ زبردستی مسکرایا۔ کم آن، بی اے مین، جاؤ۔ ابراہیم نے جیسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ یوشے نے ان کے جاتے ہی اسماعیل کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تقریباً 7 سال بعد وہ اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کیا کہوں گا؟ سلام کروں گا، طبیعت پوچھوں گا، ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر معافی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، معافی دیکھوں گا۔ یہی سوچتے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے بالوں اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، پر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس کے دل کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ عروج پر تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے ہینڈل گھماتے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ بیٹھی تھی۔ اسی لمحے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ یوشے کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ دھڑکن تھی کہ ابل رہی تھی، جوش مار رہی تھی، اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی نم آنکھیں، سرخ چہرہ یوشے کے وجود میں جگہ بناتا چلا جا رہا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتی، یوشے کا وجود نہ ہوتا، وہ اندھیری گہرائیوں میں گم ہو جاتا۔ اپنی ذات کو جاننے اور اپنی اوقات کو پہچاننے کا ذریعہ یہ عورت بنی تھی۔ اگر وہ یہ نوٹ لکھ کر نہ جاتی تو وہ گناہوں کے کسی گہرے گھڑے میں پڑا ہوتا، پر اس کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ بے شک وہ قابل تھی، اور اس کے قابل بنانے کے لیے اللہ نے اسے توڑا تھا، مروڑا تھا۔ 28 سال میں وہ پہلی بار پرسکون کیفیت سے گزر رہا تھا۔ نیمل کی نظریں بھی اسی پر جمی تھیں۔ 5 منٹ پہلے خود سے کئی باتیں اسے دیکھتے ہی اس کے دماغ سے محو ہو گئی تھیں۔ فی الحال اسے دیکھ کر نیمل کے اندر کوئی خاص احساس نہیں جاگا تھا۔ ٹرین کی رفتار سے دل نہیں بھاگا تھا۔ پہلی نظر میں وہ اسے ذرا مختلف حلیے میں لگا تھا۔ نیمل کی جانچتی نظریں اس کے بالوں سے ہوتی کان پر گئیں۔ زہر لگنے والا ٹاپس غائب تھا اس کی نظروں کے تعاقب میں۔ یوشے کی نظریں بھی گردش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ تبھی یوشے نے حلق کو صاف کرتے اسے سلام کیا تھا۔ اس نے نظریں پھیر لی تھیں۔ وہ اس پر سلامتی بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ پہلی سیڑھی پر ہی لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ سرد موری کی انتہا پر تھی۔ وہ جوش میں ڈوبا تھا۔ وہ پہلے بھی الگ سمتوں کے مسافر تھی، آج بھی الگ سمت میں بھاگ رہے تھے۔ فی الحال یوشے کی آنکھوں سے جھلکتے تاثر نے اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ ترچھی نظر سے اسے دیکھتے آگے آتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر موبائل رکھا۔ رسٹ واچ کھولتے اس نے بھرپور نگاہ سے اسے دیکھا۔ سر پر سجا آف وائٹ دوپٹہ اس کے کانوں کو چھپا گیا تھا۔ تیکھی ناک اور آنکھوں کے نیچے کی جلد سرخ ہو رہی تھی۔ وہ آج اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہم تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ واچ کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے ذرا گلا صاف کرتے پوچھا۔ وہ طبیعت پوچھ رہا تھا، یہ پہلا جھٹکا تھا اس کے لیے، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ واضح ناگواری اور غصہ اس کے چہرے سے آیا تھا۔ بات کرنا یوشے کے لیے ہمیشہ ہی مشکل رہا تھا۔ سلام کر چکا تھا، طبیعت پوچھ چکا تھا، اب کیا کہے؟
ادھر وہ جتنی اس سے نفرت کرتی ہو، ناراض ہو، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس سے کچھ سننے کی منتظر تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوتا جا رہا تھا اور اس خاموشی کا دباؤ یوشے پر زیادہ تھا۔ اس نے اپنی سائڈ پر بیٹھتے گردن ترچھی کیے اس کے سوتے چہرے کو دیکھا، جہاں نفرت، غصہ، بیزاری، ہر تاثر تھا سوائے محبت کے، اور ادھر وہ مجسم محبت بنا بیٹھا تھا۔ اس کا دل ڈوبا تھا کہ اسے نظر کو کمرے کے چاروں طرف گھمایا تھا۔ میرے جانے کے بعد یہاں کون رہتا تھا؟ فی الحال اسے یہی سوال بن پڑا۔ محبت نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ وہیں نیول کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مزید تن گئی تھی۔ وہ جواب کے انتظار میں تھا، پر خاموشی کے ہلکے سے وقفے کے بعد بات کرنے کی غرض سے یوشے نے جو بات کی تھی وہ مقابل کو سلگانے کے لیے کافی تھی۔ میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا ہے، ہمیں سونا چاہیے، صبح پیکنگ بھی کرنا ہوگی۔ یکدم اس نے نظر اٹھا کر یوشے کو اتنے غصے سے دیکھا جیسے ابھی ہاتھ بڑھا کر اس کا گلا دبا دے گی۔ وہ اتنی خاموش تابیدار بنی یہاں کم از کم یہ بکواس تو سننے کے نہیں بیٹھی تھی۔ اس کے کان معافی جیسے الفاظ سننے کے خواہش مند تھے۔ وہ پھولے نتنوں کے ساتھ تیزی سے اٹھی، صوفے پر پڑے اپنے کپڑوں کو اٹھاتی دھار سے واش روم کا دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی۔ وہ پھٹی نگاہوں سے ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو وہ اتنا ریئیکٹ کر گئی تھی۔ اس نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ واش روم میں آتے ہی وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور پھر ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ واش بیسن پر ہتھیلیاں ٹکائے زاروں قطار رو پڑی تھی۔ وہ کبھی بھی مجھ سے معافی نہیں مانگے گا اپنے کیے پر، کبھی نہیں پچھتائے گا، مجھے کبھی اس سے عزت اور محبت نہیں ملے گی۔ شوہر کی محبت اور عزت مجھ جیسی لڑکیوں کے نصیب میں ہوتی ہی نہیں، وہ تو زویا سندس کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ وہ خود اذیتی کا شکار ہوتی بیسن کو چھوڑتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ محبت میرے نصیب میں نہیں۔ اس نے ہیجان انداز میں اپنے بندوں کو کان سے اتار کر پھینکا، پھر چوڑیاں اتار کر زور سے فرش پر ماری۔ وہ اسے نفرت کرتی تھی، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس کی محبت کی طلبگار بھی تھی۔ وہ شجر ممنوعہ کے سائے تلے بیٹھی تھی۔ ناشکری کا جو پھل وہ کھا چکی تھی، اب اس پھل نے اسے ہر حال میں رلانا ہی تھا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ وہ عزت کے کس مقام پر کھڑی ہے، کہ ایک شخص کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا سبب بنی ہے، اس وقت وہ خود نہیں جانتی کہ اسے کیا عطا کر دیا گیا تھا۔ اگر جان پاتی تو سجدہ شکر سے سر نہ اٹھاتی۔ اب پھر اتنا رو کر کیا فرق پڑنا تھا؟ بس اس کا دماغ بھاری ہو کر درد کرنے لگا تھا۔ آنکھوں کی نچلی جلد پر مرچیں لگنے لگی تھیں، گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 23 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ 2 منٹ بعد 24 بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔